مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین کے صفاتی ناموں میں ایک نام ہے الرب۔ رب کا معنی ہوتا ہے پرورش دینے والا، نشوونما دینے والا، اور اگر گہرائی میں اتر کر رب کا معنی سمجھا جائے تو اس کا مطلب ہے کسی چیز کو وجود بخش کر ابتدا سے لے کر انتہا تک اس کی تمام ضروریات کا انتظام اور اہتمام کرنا۔ اللہ رب العالمین کسی بھی چیز کو وجود دیتے ہیں، پھر ارتقائی مراحل طے کرواتے ہوئے اس کی تمام ضروریات پوری کرتے ہیں، اس کی تمام ضروریات کا انتظام اور اہتمام کرتے ہیں، اور پھر وہ چیز اپنے حد کمال کو پہنچ جاتی ہے تو وہ ہستی جو اول سے لے کر آخر تک تمام ضروریات کا انتظام اور اہتمام کرے اور ارتقائی منازل طے کرواتا ہوا حد کمال تک کسی چیز کو پہنچا دے، اسے کہتے ہیں رب۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں آئے، دعوت پیش کی اور ایک مطالبہ فرعون کے سامنے رکھ دیا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دیں۔ یہ وہ موقع تھا، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑے گھمنڈی انداز میں، متکبرانہ انداز میں، حقارت بھرے انداز میں کہا الم نربک فینا ولیدا، کیا تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے گھر میں پالا پوسا تھا، جسے ہم نے بچپن میں پروان چڑھایا تھا؟ تو رب کہتے ہیں پروان چڑھانے والے کو۔ اللہ رب العالمین نے ایک دعا ہم تمام مسلمانوں کو سکھائی ہے والدین کے لیے۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 کا، تو رب العالمین فرماتے ہیں اپنے والدین کے لیے دعا کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ، اے میرے پروردگار، میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم کر جس طرح انہوں نے شفقت اور رحمت کے ساتھ بچپن میں مجھے پالا پوسا، میری نشوونما کی۔ تو رب اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کو وجود بخشنے کے بعد اول تا آخر اس کی تمام ضروریات کا انتظام اور اہتمام کرے۔ اب اللہ رب العالمین کی اس صفت رب کو ہم سمجھنا چاہیں گے سورہ واقعہ کی آیات 58 تا 74 کی روشنی میں، یعنی یوں کہہ لیں ایک پورے رکوع کا مطالعہ ہے جو جمعے کی اس نشست میں ہم کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی پروردگاری کو سمجھنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے انتظام کو سمجھنے کے لیے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو تخلیق کیا اور ہماری تخلیق کی طرف توجہ اللہ تعالیٰ نے دلائی۔ افرأیتم ما تمنون، کبھی تم نے غور کیا وہ نطفہ جو تم ٹپکا دیتے ہو؟ ایک مرد اور عورت کے درمیان قانونی اور اخلاقی جنسی رشتہ قائم ہوتا ہے، لیگلی سیکسول ریلیشن قائم ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں مرد کے 30 لاکھ خلیات نطفہ میں سے 30 لاکھ اسپرم میں سے کوئی ایک اسپرم، کوئی ایک خلیہ عورت کے بیضے کو، اوم کو بار آور کیا کرتا ہے۔ پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں دوست کہ اگر مرد کا خلیہ، مرد کا اسپرم ایکس سیکس کروموسوم کا حامل ہو تو بچی کی پیدائش ہوتی ہے، اور اگر مرد کا
خلیہ، اس پر وائی سیکس کروموسوم کا حامل ہو تو بیٹے کی پیدائش ہوا کرتی ہے۔ تو رب العالمین توجہ دلاتے ہیں افرأیتم ما تمنون، کبھی تم نے غور کیا اس نطفے پر جو تم ٹپکا دیا کرتے ہو؟ اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، بچے کو وجود میں لانا یہ ہمارا کام ہے یا بچے کو وجود میں تم خود لے آتے ہو؟ یعنی بچے کے خالق ہم ہیں یا بچے کے خالق تم ہو؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک مرد رحم مادر میں نطفہ ٹپکا کر قدرت کے حوالے سارے معاملے کر دیا کرتا ہے۔ اب رحم مادر میں بچہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے، جیسا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا 40 دن وہ نطفے کی حالت میں ہے، اس کے بعد وہ علقہ کی حالت میں ہے 40 دن، اس کے بعد مزید 40 دن وہ مضغہ کی حالت میں ہوا کرتا ہے۔ اور پھر جدید میڈیکل کہتے ہیں جب رحم مادر میں بچہ 24 ہفتے کا ہو جاتا ہے تو اب اس میں سننے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب بچہ 28 ہفتے کا ہو جاتا ہے تو اب اس میں دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر رب العالمین استقرار رحم کی مدت تک بچے کو رحم مادر میں رکھتا ہے، اور جب استقرار رحم کی وہ مدت ختم ہوتی ہے نخرجکم طفلا، تو بچے کی صورت میں اللہ رب العالمین اس امانت کو لے آتا ہے جو تم نے رحم مادر میں ٹپکایا تھا۔ تو اللہ رب العالمین بچے کو دنیا میں وجود بخشنے والا ہے یا تم خود اپنے بچے کو وجود بخش لیتے ہو؟ پھر رحم مادر میں جو نطفہ تم نے ٹپکایا تھا کئی مراحل طے کرنے کے بعد بچے کی شکل میں جب تمہاری گودوں میں آیا، تمہارے ہاتھوں میں آیا، تو وہ عقل و شعور کی صلاحیت لیے ہوئے تھا، وہ علم و حکمت کی صلاحیت لیے ہوئے تھا، وہ تدبیر اور تسخیر کی صلاحیت لیے ہوئے تھا، وہ صنعت اور ایجاد کی صلاحیت لیے ہوئے تھا۔ یہ ساری صلاحیتیں ہماری پیدا کردہ ہیں، تو کبھی ان چیزوں پر غور کرنے کی کوشش کیا کرو۔ پھر رب العالمین آگے فرماتے ہیں نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے صرف تم انسانوں کو زندگی نہیں دی ہے بلکہ زندگی دینے کے بعد موت کا جال بھی ہم نے تم پر ڈال رکھا ہے، اور اس موت کے جال سے نہ کوئی چھوٹا باہر ہے، نہ کوئی بڑا باہر ہے، نہ کوئی امیر باہر ہے، نہ کوئی غریب باہر ہے۔ پھر رب العالمین فرماتے ہیں وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں، ہم پوری قدرت اس بات کی رکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر تمہیں وجود بخشیں اور ایک ایسے عالم میں تمہیں جیتا کھڑا کر دے جس عالم کو تم جانتے نہیں ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے کسی بھی انسان کو تخلیق کیا ہے مختلف مراحل طے کرنے کے بعد، اور ایک عظیم جیتا جاگتا انسان کھڑا کر دیا، اور ایک وقت آئے گا جب یہ اپنا بچپن، اپنی جوانی، اپنے بڑھاپے کی عمر کو گزار لے گا، موت اسے اپنی آغوش میں لے لے گی۔ اسی لیے مذہب یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے زندگی گزارتے ہوئے کبھی بھی اپنی موت کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی زندگی کو ایک لفظ میں سمیٹا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا کے اندر جو کچھ ہم فصل اگائیں گے کل آخرت میں وہی فصل ہم کاٹیں گے۔ اگر تعمیر اور ترقی کی فصل اگائیں گے تو تعمیر اور ترقی کی فصل کاٹیں گے، اگر تخریب اور زوال کی فصل اگائیں گے تو کل قیامت کے دن تخریب اور زوال کی فصل ہی کاٹیں گے، اگر ہم علم کی فصل اگائیں گے تو علم کی فصل کاٹیں گے، جہالت کی فصل اگائیں گے تو جہالت کی فصل ہم کاٹیں گے، اگر ہم دنیا کے اندر انصاف اور نیکی کی فصل اگائیں گے تو انصاف اور نیکی کی فصل کاٹیں گے، اور اگر ظلم اور گناہ کی فصل اگائیں گے
تو ظلم اور گناہ کی فصل ہی ہم کاٹیں گے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تخلیق انسانی کی بات کی، تخلیق انسانی کی طرف توجہ دلائی کہ انسان مختلف مراحل طے کر کے دنیا کے اندر آیا ہے اور مختلف مراحل طے کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ نے جب انسان کو وجود بخشا، وجود بخشنے کے بعد رب العالمین نے انسان کے اس وجود کو قائم اور باقی رکھنے کے لیے اپنی پروردگاری کا انتظام کیا ہے، اپنی ربوبیت کا اہتمام کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنی ربوبیت کے وسائل میں سے جس وسیلے کا ذکر کیا ہے وہ ہے کھانا۔ کھانے کے بغیر انسان یا کوئی بھی جاندار کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے، کتنی دیر زندہ رہ سکتا ہے، کتنے وقت تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم نے کبھی اس کھیتی پر توجہ دی، کبھی تم نے اس فصل پر توجہ دی جو کھیتی اور فصل زمین پھاڑ کر نکلتی ہے، اس کے اگانے والے تم ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ بہت گہری بات ہے۔ رب العالمین اپنی ایک ایک نعمت کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ ہم رب ہیں، ہم نے تمہیں صرف تخلیق نہیں کیا بلکہ تخلیق کرنے کے بعد تمہاری ضروریات کا پورا انتظام، پورا اہتمام کیا ہے۔ جو فصل تم کاٹتے ہو، جس کھیتی سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اس فصل اور کھیتی کو اگانے والے ہم ہیں یا تم ہو؟ ہم سب دوست جانتے ہیں کسان، فارمر کیا کرتا ہے؟ ہل چلاتا ہے، زمین کو قابل کاشت بناتا ہے، اور زمین کو قابل کاشت بنانے کے بعد اس میں بیج ڈال دیا کرتا ہے۔ اس کے بعد کسان بے فکر ہو جاتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی قدرت کے ہاتھ میں سارا انتظام آ جاتا ہے۔ بھئی زمین کو یہ صلاحیت کس نے دی کہ وہ اپنی آغوش میں دانے کو لے لے، اس کی پرورش کرے؟ دانے اور بیج کو یہ صلاحیت کس نے دی کہ وہ زمین کی حرارت اور زمین کی رطوبت سے اپنی غذا حاصل کرے؟ وہ دانہ، وہ بیج پھٹے، اپنے اندر سے سوئیاں نکالے، اپنے اندر سے بالیاں نکالے، پھر ان سوئیوں کو، ان بالیوں کو یہ حوصلہ کس نے دیا کہ وہ دھرتی کا سینہ پھاڑے اور وہ سوئیاں، وہ بالیاں جو انتہائی نازک ہوا کرتی ہیں، وہ زمین کی سطح پر آ جائیں اور کھلی فضا میں پروان چڑھیں، کھلی فضا میں پرورش پائیں؟ پھر وہ بالیاں، وہ سوئیاں ٹہنیوں کی شکل اختیار کرتی ہیں، وہ تنے کی شکل اختیار کرتے ہیں، انہی پر خوشے ہیں، انہی پر پتے ہیں، انہی پر پھول ہیں، انہی پر پھل ہیں۔ یہ سارا انتظام کس نے کیا؟ قدرت نے کیا۔ کسان نے تو صرف زمین پر ہل چلایا، زمین کو قابل کاشت بنایا اور بیج بو دیا، باقی سارا انتظام اللہ رب العالمین کا ہے۔ حرارت کا انتظام بھی اللہ رب العالمین کا ہے، ٹھنڈک کا انتظام بھی اللہ رب العالمین کا ہے، ہواؤں کے چلنے کا انتظام بھی اللہ رب العالمین کا ہے۔ پھر رب العالمین نے توجہ دلائی ہے ہم انسانوں کی، لو نشاء لجعلناہ حطاما، انسانوں اگر ہم چاہتے تو ان کھڑی فصلوں کو، ان لہلہاتی فصلوں کو بھس بنا کر رکھ دیں۔ یعنی جس وقت تم ان کھیتیوں، ان فصلوں پر جشن منا رہے ہو، تم ان کی اس پیداوار پر ڈھول پیٹ رہے ہو، اللہ رب العالمین کی کوئی آفت کسی شکل میں ٹوٹ پڑے، اور وہ باد تن کی شکل میں آفت ہو سکتی ہے، وہ ژالہ باری کی شکل میں آفت ہو سکتی ہے، وہ تیز بارش کی شکل میں آفت ہو سکتی ہے۔ یعنی باد تن چل جائے، ژالہ باری ہو جائے، تیز
ہوائیں چل جائیں، تیز بارش ہو جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے تمہاری یہ کھڑی فصلیں تباہ ہو جائیں۔ اگر ہم چاہیں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں، اور تمہارا حل کیا ہوگا؟ فضل تم تفکہون، تم حیران اور پریشان یہ باتیں بناتے رہ جاؤ۔ کوئی کہنے والا کہے انا لمغرمون، جناب ہم تو تاوان کے نیچے آ گئے ہیں، یعنی جو سرمایہ لگایا وہ سارا سرمایہ ڈوب گیا۔ اور کوئی کہنے والا کہے بل نحن محرومون، ہم تو محروم ہو گئے، سب ہمارا برباد ہو گیا، اب ہمارا اور ہمارے بال بچوں کا کیا ہوگا؟ تو رب العالمین توجہ دلا رہے ہیں، ہم نے انسانوں کو صرف تخلیق نہیں کیا، تخلیق کرنے کے بعد ان کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے، ان کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے، ان کے جسم کی نشوونما کے لیے ہم نے پورا انتظام کر رکھا ہے۔ اور اپنے وسائل ربوبیت میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جس کی طرف ہم انسانوں کی توجہ دلائی ہے وہ ہے زرعی اجناس، وہ ہیں کھڑی فصلیں۔ آپ مطالعہ کریں سورہ انعام کی آیت نمبر 99، سورہ انعام کی آیت نمبر 141، سورہ رعد کی آیت نمبر 4، سورہ قاف کی آیات 9 اور 10۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ باغ ہم نے پیدا کیے، یہ پاکستان ہم نے پیدا کیے، یہ نخلستان ہم نے پیدا کیے، یہ قسم قسم کی زرعی اجناس ہم نے پیدا کی، یہ قسم قسم کی فصلیں ہم نے پیدا کی، یہ قسم قسم کے پھل فروٹ ہم نے پیدا کیے۔ کیوں؟ رزقا للعباد، بندوں کی رزق رسانی کے لیے، بندوں کی رزق کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہمیشہ ہر لقمے پر اللہ رب العالمین کو یاد رکھا جائے۔ وہ جو مسلم کی روایت ہے جس کے راوی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الشیطان یستحل، شیطان حلال سمجھتا ہے اس کھانے کو اللہ یذکر اسم اللہ علیہ، جس کھانے پر اللہ رب العالمین کا نام نہ لیا جائے۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے تھے کیا دعا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے کھلایا، جس نے پلایا، جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کھانے پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے والا ایسا ہے گویا کہ وہ روزے دار ہے اور صبر کا اخلاقی ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو دوستو یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے۔ سوچے تو صحیح کبھی قدرت نے کتنے مراحل سے گزارنے کے بعد کہ آپ کو کدال مارنا پڑتی ہے، آپ کو بیلچا مارنا پڑتا ہے، کوئی نوکیلی سخت چیز مارنا پڑتی ہے، پھر کہیں جا کر زمین پھٹتی ہے، لیکن وہ باریک سوئیاں جو دانے سے نکلی ہیں، جو بیج سے نکلی ہیں، یہ قدرت کا اہتمام نہیں ہے تو کس کا اہتمام ہے کہ وہ سنگلاخ چٹانوں کو بھی پھاڑ دیتی ہیں، وہ سخت زمینوں کا سینہ بھی چاک کر دیا کرتی ہیں۔ تو یہ کھانا ہمارے دسترخوان پر ہوتا ہے، جو ایک ایک لقمہ ہمارے حلق سے تیر ہو رہا ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا انتظام اور اہتمام ہے۔ پھر کیوں نہیں ہر لقمے پر ہم الحمدللہ رب العالمین کہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وسائل ربوبیت میں سے جس وسیلے کا ذکر کیا ہے وہ ہے پانی۔ دیکھیں کھائے بغیر ہم زیادہ زندہ رہ سکتے ہیں لیکن پیے بغیر زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ رب العالمین نے پانی یعنی ہماری زندگی کے لیے پانی کی ضرورت تھی، زندگی پانی پر کھڑی ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کا انتظام کیا۔ رب العالمین نے کہا افرأیتم الماء الذی تشربون،
اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یہ پانی جو تم پیتے ہو کبھی تم نے عقل کی نگاہ سے دیکھا، کبھی تم نے غور و فکر کیا یہ پانی بادلوں سے ہم نے برسایا ہے یا یہ پانی بادلوں سے برسانے والے تم خود ہو؟ ہمارے ہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے واٹر ریسائیکل، اور واٹر ریسائیکل کا مطلب یہ ہے کہ پانی برسا، اس نے زندگی کو نئی زندگی دی، اور جہاں سے پانی کا سفر شروع ہوا تھا پانی دوبارہ وہاں چلا گیا، اسے کہتے ہیں واٹر ریسائیکل۔ لیکن اللہ رب العالمین کی اس قدرت کے انتظام کو اتنا ہلکا اور معمولی نہ لیں۔ یہ واٹر ریسائیکل کہہ دینا آسان ہے، لیکن اس کے پیچھے قدرت کا کتنا بڑا انتظام ہے، کبھی سوچیے آپ۔ یہ جو سورج ہے یہ اصل میں ایک بہت بڑا نیوکلیئر پلانٹ ہے، یہ اصل میں آگ کا گولا ہے۔ سورج زمین سے 3,25,500 گنا بڑا ہے، سورج زمین سے 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس نیوکلیئر پلانٹ میں کیا کیمیائی عمل ہو رہا ہے؟ 616 ارب ٹن ہائیڈروجن ہر سیکنڈ میں 612 ارب ٹن ہیلیم میں تبدیل ہو رہی ہے، اور اس کیمیائی عمل سے جو توانائی خارج ہو رہی ہے وہ 500 ملین ہائیڈروجن بم کی طاقت کے برابر ہے، جس کو آسان لفظوں میں ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ سورج پر ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ ایٹم بم کے نہیں بلکہ 50 کروڑ ہائیڈروجن بم کے دھماکے ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے سورج کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ جب اس کی حدت، جب اس کی تپش، جب اس کی حرارت زمین کے پانی کے ذخیروں پر پڑتی ہے تو زمین کے پانی کے ذخیرے بھاپ کی شکل میں اوپر جاتے ہیں، 1200 میٹر کی بلندی پر ٹھنڈک ہوتی ہے، یہ بھاپ بادل میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر ہوائیں بادلوں کو ترکیب دیتی ہیں، پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ ہوائیں بادلوں کو اڑائے پھرتی ہیں، جہاں امر ربی ہوتا ہے، حکم الہی ہوتا ہے، وہاں یہ بادل برس پڑتے ہیں۔ تو رب العالمین اس پورے واٹر ریسائیکل کے بارے میں کہتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ پانی جو تم پیتے ہو کبھی تم نے غور کیا ہے اس کو بادلوں سے برسانے والے تم ہو یا اس کو بادلوں سے برسانے والے ہم ہیں؟ پھر اللہ رب العالمین مزید پانی کی نعمت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے پانی کی شکل میں اپنی ربوبیت کے انتظام کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہتے ہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہتے تو یہ پانی جو بادلوں سے برس رہا تھا یہ نہایت کھارا ہو سکتا تھا۔ بھائی زمین پر پانی کے بڑے ذخائر کیا ہیں؟ سمندر، اور سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، بلکہ ایک سائنسی اندازہ ہے 1/10 حصہ سمندر کے پانی میں نمک کا ہوا کرتا ہے، اتنا نمکین یہ پانی ہوا کرتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے کیا ڈی سیلینیشن پلانٹ اللہ رب العالمین نے لگا دیا، لیکن اللہ رب العالمین کا ڈی سیلینیشن پلانٹ جو ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ دنیا کے مختلف ممالک نے سمندری پانی کو استعمال میں لانے کے لیے، اس کو قابل استعمال بنانے کے لیے ڈی سیلینیشن پلانٹ لگائے، اور وہ سمندر کا پانی استعمال کر رہے ہیں۔ رب العالمین نے نہ دکھائی دیتا ہوا ڈی سیلینیشن پلانٹ لگا دیا۔ اب ہوتا کیا ہے، جب سمندروں کا کھارا پانی سورج کی حرارت، سورج کی حدت، سورج کی تپش کی وجہ سے بھاپ بن کر اوپر اٹھتا ہے تو
تو وہ اپنی تمام نمکیات اور وہ تمام اجزاء جو غیر آبی ہیں انہیں نیچے چھوڑ کر اوپر اٹھتا ہے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہتے تو برستا ہوا پانی تم پر کھاری ہوتا، نمکین ہوتا، اور اگر پانی کھاری شکل میں برستا، نمکین شکل میں برستا تو زندگی ختم ہوتی، زندگی اپنا وجود کھو دیتی۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا تشکرون، تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم تمام مسلمانوں کی توجہ دلاتی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، مسلم کی معروف روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ لا یرضى عن العبد، اللہ رب العالمین اپنے اس بندے سے راضی ہے۔ یہاں بات سمجھ لیں، بندہ اللہ سے راضی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کے قوانین پر عمل کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی دستور سازی سے بندہ مطمئن ہے، اللہ رب العالمین کے ہدایت نامہ قرآن سے بندہ مطمئن ہے، یہ ہے بندہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ بندے سے راضی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے بندے کو کہ وہ میری قانون سازی پر عمل کر رہا ہے، میرے ہدایت نامے پر عمل کر رہا ہے، میرے احکامات کو عملی جامہ پہنا رہا ہے، میرے فرامین کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہا ہے۔ ان اللہ لا یرضى عن العبد، اللہ رب العالمین اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ کھاتا ہے فیحمدہ علیہا، اس لقمے پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ویشرب الشرب، ایک گھونٹ پانی پیتا ہے فیحمدہ علیہا، اور اس پر اللہ رب العالمین کی تعریف کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی حمد کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق کا ذکر کیا، پھر ہمارے وجود کو قائم رکھنے کے لیے، ہمارے وجود کو باقی رکھنے کے لیے، ہمارے وجود کو ارتقائی مراحل طے کروانے کے لیے ربوبیت کا انتظام کیا، پروردگاری کا انتظام کیا۔ سب سے پہلے ہمارے کھانے کا ذکر کیا، اس کے بعد ہمارے پینے کا ذکر کیا۔ اب اللہ رب العالمین اپنے وسائل ربوبیت میں سے ایک عظیم نعمت کا ذکر کر رہے ہیں، ایک عظیم وسیلے کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ ہے ایندھن، وہ ہے آگ۔ رب العالمین فرماتے ہیں افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، یہ آگ جو تم سلگھایا کرتے ہو، اس کے درخت پیدا کرنے والے ہم ہیں یا تم ہو؟ یہاں آگے بڑھتے ہوئے ایک بات سمجھ لیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اللہ اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا اصول، رب العالمین کی سنت کچھ یوں ہے کہ اللہ رب العالمین نزول قرآن کے زمانے میں اپنی نعمت کو اسی طرح بیان کرتے ہیں جو نعمت نزول قرآن کے زمانے میں اس شکل میں موجود ہوتی ہے۔ چونکہ اگر اللہ رب العالمین اپنی اس نعمت کو جو نزول قرآن کے زمانے میں ایک مخصوص شکل میں ہے کسی اور شکل میں بیان کریں گے تو پھر قرآن کا قاری پریشان ہو جائے گا، قرآن کا قاری سبق حاصل نہیں کر سکے گا، قرآن کا قاری رہنمائی حاصل نہیں کر سکے گا۔ مثال کے طور پر نزول قرآن کے زمانے میں کتابت کی ایک ہی شکل تھی، وہ تھی قلم۔ اللہ رب العالمین نے اسی کا ذکر کیا اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ لیکن جب زندگی آگے بڑھی ہے، زندگی نے نئی نئی کروٹیں لی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کتابت کی جدید شکلیں انسانوں کو الہام کی۔ اللہ رب العالمین نے کتابت کی جدید شکلیں سائنسدانوں کو الہام کی۔ اب آپ کی حالت یہ ہے، نزول قرآن کے 1450 سال کے بعد اسپیڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ جس طرح کی تحریر چاہتے ہیں لے لیتے ہیں،
صرف اسپیک ٹیکنالوجی کے ذریعے. صرف آپ کہتے ہیں مجھے ایک لیٹر چاہیے ہے, کس کے نام چاہیے ہے, اس میں میٹر کیا ہوگا, صرف آپ اسپیک ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی مرضی کا کوئی بھی میٹر لے لیتے ہیں, کوئی بھی لیٹر لے لیتے ہیں, کوئی بھی درخواست لے لیا کرتے ہیں. اب ظاہر نزول قرآن کے زمانے میں اللہ رب العالمین اس ٹیکنالوجی کا ذکر نہیں کر سکتا تھا. یہی معاملہ ایندھن کے ساتھ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ آگ جو تم سلگھاتے ہو اس کے درختوں کو پیدا کرنے والے ہم ہیں یا تم ہو. چونکہ نزول قرآن کے زمانے میں جو ایندھن حاصل کیا جاتا تھا, جو توانائی حاصل کی جاتی تھی, وہ درختوں سے حاصل کی جاتی تھی. عفار اور مرخ نامی دو درخت ہیں, عفار اور مرخ. ان کی ہری بھری ٹہنیوں کو آپس میں ٹکراتے تھے, آگ جھڑتی تھی. تو رب العالمین اسی کا ذکر کریں گے. لیکن ہوا کیا, جب زندگی آگے بڑھی, زندگی نے آگے سفر کیا اور انسان گھوڑوں گدھوں سے کاروں اور موٹر کاروں پر شفٹ ہونے لگا, تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو الہام کیا کہ اب ایندھن جدید شکل میں حاصل کرو. وہ تیل اور گیس کے کنویں انسانوں نے کھودے. پھر انسانوں کو خطرہ لاحق ہوا کہ جناب تیل اور گیس کے ذخائر کم پڑ جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین نے انسانوں اور سائنسدانوں کو مزید الہام کیا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو, یہ سولر انرجی ہے نا, یہ ویوز انرجی ہے نا, یہ ایئر انرجی ہے نا. تو اللہ رب العالمین کا معاملہ قرآن کی روشنی میں ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نزول قرآن کے زمانے میں اپنی نعمت کو اسی شکل میں بیان کرتے ہیں جس شکل میں وہ ہوتی ہے, اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ اللہ رب العالمین اس کی جدید شکلوں کا الہام انسانوں کو کرتے ہیں, سائنسدانوں کو کیا کرتے ہیں. اب ترقی جو ہے وہ زراعت پہ نہیں کھڑی, وہ صنعت پہ کھڑی ہے. اور صنعتی ترقی کس پہ کھڑی ہے؟ ایندھن پہ کھڑی ہے. مشینوں کی ترقی کس پہ کھڑی ہے؟ ایندھن پہ کھڑی ہے. بھئی ہماری گھروں کی ساری رونقیں کس سے ہیں؟ ایندھن سے ہیں. ہمارے شہروں کی ساری رونقیں کس سے ہیں؟ ایندھن سے ہیں. کراچی کو کسی زمانے میں روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا, کس بنیاد پر؟ ایندھن کی بنیاد پر. آج ہماری زندگی آسان تر ہو گئی ہے. آپ کی کاریں چل رہی ہیں ایندھن الیکٹریسٹی سے, آپ کی بسیں چل رہی ہیں الیکٹریسٹی سے, آپ کی ریلیں چل رہی ہیں الیکٹریسٹی سے. تو رب العالمین اپنی نعمتوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. میں صرف یہاں آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ یہاں صرف ان درختوں تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں, اپنے ذہنوں کو محدود نہ رکھیں جن درختوں سے قدیم زمانے میں انسان ایندھن حاصل کرتا تھا, بلکہ آج ایندھن حاصل کرنے کی جدید شکلیں ہمارے پاس موجود ہیں, اور ان جدید شکلوں کا الہام اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا ہے. تو افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. کبھی تم نے اس آگ کی طرف توجہ کی ہے جسے تم سلگھاتے ہو کہ اس کے درخت پیدا کرنے والے ہم ہیں یا تم ہو؟ پھر رب العالمین فرماتے ہیں نحن جعلناها تذکرہ ومتاعا للمقوین. ہم نے اس آگ کو یاد دہانی بنا دیا ہے. کس چیز کی یاد دہانی؟ دیکھیں آگ جو ہے ایندھن اللہ رب العالمین کی ربوبیت کی عظیم نشانی ہے, اور اللہ رب العالمین کی ربوبیت کی یہ نشانی ہمیں بتاتی ہے جناب ہم اللہ رب العالمین کو جواب دہ ہیں اللہ کی ہر نعمت کا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کے ساتھ انصاری کے باغ میں گئے. وہاں آپ نے گوشت بھی تناول کیا, وہاں آپ نے ٹھنڈا اور میٹھا پانی بھی پیا. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامہ, اللہ کی قسم کل قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو نحن جعلناها تذکرہ, اس آگ کو, اس ایندھن کو اللہ رب العالمین نے یاد دہانی بنا دیا ہے. ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں
یہ جو پنکھا ہم چلاتے ہیں نا دوست، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت سے چل رہا ہے۔ یہ جو لائٹ ہم جلا رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ لائٹ چلی جائے جنریٹر چلتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ جنریٹر کو چھوڑیں، سولر سسٹم اوپر کام کر رہا ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ اللہ رب العالمین کے انعامات کچھ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اور جدید شکلوں میں آپ کو دکھائی نہیں دے رہے۔ ہم ہر نعمت کے جواب دیں ہیں اللہ کے سامنے، چاہے نعمت دکھائی دے یا نہ دے۔ نحن جعلناها تذکرہ، اس آگ کو، اس ایندھن کو ہم نے لوگوں کے لیے یاد دہانی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ، اور صحرائی سفر کرنے والے، چٹیل میدانوں میں سفر کرنے والوں کے لیے ہم نے اس آگ کو، اس ایندھن کو سامان بنا دیا ہے۔ دیکھیں نا، سابق زمانے میں جب لوگ صحرائی سفر کرتے ہوں گے، دور دراز کا سفر کرتے ہوں گے، تو وہ کسی نہ کسی شکل میں آگ لے کر جاتے ہوں گے، کسی نہ کسی شکل میں ایندھن لے کر جاتے ہوں گے، پتھروں کو رگڑتے ہوں گے، اس سے آگ پیدا ہوتی ہوگی۔ مرخ اور عفار نامی درختوں کی سبز ٹہنیاں لے کے جاتے ہوں گے، جسے جھاڑ کر وہ آگ حاصل کر لیتے ہوں گے۔ آج اگر ہم صحرائی سفر کریں یا دور دراز کا سفر کریں تو ہم بھی ایندھن لے کر، آگ لے کر جاتے ہیں۔ اب ہمارے پاس دیا سلائی ہے، اب ہمارے پاس لائٹر ہوا کرتا ہے۔ تو رب العالمین نے آگ کو یاد دہانی بھی بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس آگ کو صحرائی سفر کرنے والوں کے لیے، دور دراز کا سفر کرنے والوں کے لیے ایک سامان بھی بنا دیا ہے، سامان زندگی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، ہم نے تمہیں تخلیق کیا، تخلیق کرنے کے بعد تمہاری اول تا آخر تمام ضرورتیں پوری کی۔ کھانے کا انتظام ہم نے کیا، پینے کا انتظام ہم نے کیا، ایندھن کا انتظام ہم نے کیا۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اب اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ اور تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کو ہر نقص سے پاک قرار دینا، اللہ رب العالمین کو بے عیب قرار دینا، اللہ رب العالمین کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی خامی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے بریلوی دوستوں، اپنے بریلوی مسلمان بھائیوں کی توجہ دلاؤں گا کہ ارشاد بھٹی کے پوڈ کاسٹ مفتی حنیف قریشی صاحب لاجواب ہو چکے ہیں۔ یعنی یہ بات ثابت ہو چکی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مقابلے میں قبروں پر بنائی جانے والی عمارتوں کا دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کے مقابلے میں مزارات کی رونقوں کا دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مقابلے میں مزاروں پر جو چراغاں ہوا کرتا ہے، جو ادھم بازی ہوا کرتی ہے، جو دعا مناجات ہوتی ہیں، اس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ جب یہ بات واضح ہو چکی ہے تو میں اپنے تمام بریلوی مسلمان دوستوں اور بھائیوں سے خدارا کہوں گا کہ ہمارے نبی ہیں سید الانبیاء، ہمارے نبی ہیں خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کی صحیح حدیثوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے یہ کام سپرد کر کے بھیجا تھا کہ جناب کوئی قبر اونچی نظر آ جائے اسے ایک بارش کے برابر کر دو۔ جب اللہ کے رسول کے واضح الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ رب العالمین یہود و نصارہ کو اپنی رحمت سے دور کر دے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ جب یہ بات واضح ہو چکی ہے، ایک مسلمان کا کام یہ ہوتا ہے اپنی غلطی کو تسلیم کرے، اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے بعد اپنی غلطی کو سدھارے۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے فوراً آپ سر جھکا دیں، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام حدیثوں کا ایک مرتبہ پھر جائزہ لیں، بغور مطالعہ کریں کہ ہمارے رسول جو سید الانبیاء ہیں، ہمارے رسول جو خاتم الانبیاء ہیں، وہ ہم مسلمانوں سے کیا کہہ رہے ہیں۔ امید ہے روشنی کا چراغ جلے گا، امید ہے اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ رب العالمین کی صفات، اللہ رب العالمین کے حقوق، اللہ
رب العالمین کے اختیار میں کسی بھی قسم کا شرک ہے اور شرک ہو رہا ہے تو شاید ہم اپنے آپ کو اس سے دور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔